آشنا ہے وہ ہمیشہ زندہ اور پابندہ I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، گزشتہ طویل عرصے سے کئی دہائیوں پر مشتمل یہ جو ابتلا ہے، یہ جو مصیبت ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے اور قیامت خیزی ہے جس کو بھگت رہے ہیں ہمارے مظلوم کشمیری بہن بھائی، یہ جانے یہ طوفان، یہ سیل بلا کب تھمے گا، اس کے اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں، مگر حقیقتاً پن پوائنٹ کر کے ابھی تک ہم ایسی سچویشن تک نہیں پہنچ پائے، باوجود اس کے کہ ایک طویل سٹرگل ہے کہ ہم کچھ کہہ پائیں کہ جناب فلاں دن، فلاں مہینہ اور فلاں تاریخ کو کشمیر اپنی آزادی کی منزل کو پانے جا رہا ہے۔ پاکستان کی حد تک بے پناہ قربانیاں بھی ہیں، جدوجہد کا حصہ بھی ہیں، ہم کمٹمنٹ بھی ہے، لازوال محبت ہے کشمیریوں کے ساتھ، ہماری حکومتوں سے لے کے عوام الناس تک، اوپر سے نیچے تک کشمیر کا نام آتا ہے تو ایک ولولہ سا جاگ اٹھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر عالمی سطح پر وہ بہت سے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ان کے ہاں بھی بہت سے تضادات پائے جاتے ہیں کشمیر سٹرگل کے حوالے سے۔ یہ جو حریت ہے، یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے، یہ جو استصواب رائے ہے، یہ جو کشمیریوں کا حق ہے، اس کو مسلسل دبائے رکھنے کے لیے جو مختلف ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں یہ متضاد رویے بھی موجود ہیں جو عالمی سطح پر، اسی طرح UN میں، اسی طرح بہت بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ انسان دشمن پالیسیوں کے حامل بھارت کے ساتھ اپنے مفاداتی تعلقات کو استوار رکھے ہوئے ہیں، مگر مظلوم کشمیریوں کا بہتا ہوا خون، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ جوان، ان پر جو ظلم و ستم ہے، اس کو دیکھنے، سمجھنے، جاننے کے باوجود بھی ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ مگر کشمیری اپنی جدوجہد میں ایسے بلند و بالا چٹانوں کی طرح ان کا حوصلہ ہے، وہ ابھی تک قائم اور دائم ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی منزل کی تلاش میں، راہ میں آنے والی ہر طرح کی جو صعوبت ہے اسے اٹھانے پر بالکل وہ ہچکچاتے نہیں ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ چناروں کی وادی کو، گلزاروں کو وہ خون کی بہتی ہوئی ندیوں میں تبدیل تو کرنے پہ تیار ہیں، مگر پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ ہمارے پاکستان میں جامعہ پنجاب لاہور میں واقع ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے کشمیریات کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر کشمیر سٹڈیز، اس کا ادب، اس کی سیاسی بیک گراؤنڈ، اس کی تاریخ، اس کے بڑے لوگوں کے حوالے سے وہاں پر درس و تدریس کا عمل جاری رہتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں بہت سے ایسے امکانات موجود ہیں کہ ہم اپنی آئندہ جانے کتنی نسلوں کو کشمیریات کے حوالے سے باخبر رکھتے رہیں گے۔ آج ہم اس حوالے سے مزید بات چیت کریں گے۔ میرے ہمراہ موجود ہیں میرے سینئر کالیگ جناب رب نواز باجوہ، بہت درد دل رکھتے ہیں جب بھی کشمیریوں اور پاکستانیت کے حوالے سے مسائل پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ اپنا بڑا بھرپور انپٹ اس میں دیتے ہیں۔ رب نواز، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔
تھینک یو ساجد. رام نواز، آپ نے میرے اس طویل انٹرو سے تو جان لیا کہ آج ہم نے بات کرنا ہے کشمیریوں کی لازوال جدوجہد اپنی جگہ، مگر علمی، سیاسی، تاریخی حوالے سے جو باخبری ہے، وہ جو جاننا بوجھنا ہے، اس کے لیے ایک شعبہ جامعہ پنجاب کا قائم ہے رنٹل کالج میں، شعبہ کشمیریات. وہاں پر مقدور بھر سعی جاری رکھی جاتی ہے. کیا ہم اپنی نسلوں کو مزید آگاہی دینے کے لیے اس حوالے سے اور بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ رام نواز، بڑا دلچسپ اور بڑا اہم آپ کا سوال ہے. ساجد، مقدور بر کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا، بڑا نپا تلا ہے. ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں، ہمارا شعبہ کشمیریات جو کر رہا ہے، وہ بس مقدور بھر ہی ہے. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی المیہ اس وقت کشمیر کے علاوہ ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا اور کیا ہے؟ نیوکلیئر کانفلکٹ. 3 نیوکلیئر پاور کہاں پہ ہیں؟ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. کیا کوئی 3 قوتیں کسی جگہ ایسی کھڑی ہیں جو پلک جھپکنے میں کسی ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑیں گی؟ کہیں اور ہے کوئی ایسا مسئلہ؟ کہیں نہیں ہے. کشمیر ہی ہے. اور ہم صرف مقدور بر ہی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم نے کوئی ہم جذباتی بہت ہیں، میں بھی بہت ہوں، آپ بھی ہیں، سارے پاکستانی ہیں، ہمارے کشمیری بھائی ہیں. ہم سب نے جذبات میں، غصے میں، اور پھر مجاہدین نے بڑی رائٹ کوشش کی، راست اقدام تھا. بالکل میں دل سے انڈورس کرتا ہوں جن لوگوں نے قربانیاں دی، شہادتیں حاصل کی، اپنی جان قربان کر دی اس جسٹ کاز کے لیے. ایک درست قدم تھا. آپ نے اپنی جانیں بھی دیں، لیکن سب کچھ ہم نے جذباتی کیا، جبکہ ہمارا مکار دشمن اپنی اکانومی کے بل پہ اور دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مالی اور سیاسی مفادات کی وجہ سے انہوں نے آنکھیں موند رکھی ہیں. وہ اس فیکٹ کو پہچاننے کے لیے جانے انجانے بنے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ سب سے بڑا رول بنتا کس کا ہے؟ ہمارے ریسرچ کے اداروں کا بنتا ہے، ہمارے شعبہ کشمیریات کا بنتا ہے، یا ہمارے انٹلیکچوئلز کا بنتا ہے، یا ہمارے تھنک ٹینکس کا بنتا ہے. ہم اگر مار کھا رہے ہیں نا ساجد، تو ہم مار کھا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے ان لائنز پہ کام نہیں کیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو علمی اکیڈیمکلی جو شعور ہے اسے مزید بلند کرنے کی ضرورت ہے کشمیریات اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. بہت زیادہ، نہ صرف بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ دیکھیے انسان جو ہے نا، اس میں انسانیت بہت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل انہوں نے اس انداز سے اجاگر کیے، کہ اس طرح سینسٹائز کیا دنیا کو کہ لوگ کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ، اور لوگوں نے حق کا ساتھ دیا. میں کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انسان کو اس کے ذاتی مفادات سے نکالا نہیں جا سکتا. اس کو اگر آپ گائیڈ کریں، اگر آپ پراپرلی اپنے اس کی پروجیکشن کریں، مارکیٹنگ کریں اس ایشو کی، دنیا کو سمجھائیں، تو دن ہے. ہم کوئی غلط کیس تو پلیڈ نہیں کر رہے نا. وہ کیا وکیل ہوگا جو سچا کیس جیت کے نہ آ سکے؟ ہم تو ایک سچا کیس ہے. اور پھر ہمارے ساتھ چائنا، ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ غریب اور کمزور کا ساتھ دینے والی قوم ہے، وہ اس ایشو پہ ہمارے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رام نواز، وہ جیسے میں عموماً آپ سے پوچھا کرتا ہوں، کوئی کی ورڈ اس موضوع کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے، کوئی ایسا جملہ جو ایسے دل کو چیر جائے؟ جی ہاں، اس کی برانڈنگ کریں، دنیا کو سینسٹائز کریں. وہ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور اس وقت تو آپ کو امریکہ میں ایک ایسی حکومت ہے جو انسانی حقوق کے لیے جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور وہ بالکل واضح طور پہ آ بھی رہے ہیں. وہ بہت سارے ایشوز پہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے انہوں نے بات بھی کی ہے، اور ہمیں پوری توقع ہے. لیکن یہ ہوگا تب کہ جب ہم ریسرچ سے سینسٹائز کر کے دنیا کو پراپر پیش کریں گے، پراپر اس ایشو کی امپورٹنس دنیا کو سینسٹائز کریں گے، اور انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں جو وہاں پہ وائیولیشن ہو رہی ہے. اور پھر میں کہتا ہوں ساجد، آپ نے کی ورڈ کی بات کی، یقین کریں باقی دنیا کو چھوڑیں. آپ ہندوستانیوں کو یہ قائل کر سکتے ہیں. میں نے اپنی سوچ کے تحت میں نے وہاں کے لوگوں کی جو ویوز دیکھے ہیں، آپ اگر پراپرلی ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ کشمیر کے ایشو میں
پاکستان اتنا نہیں پھنسا ہوا جتنا آپ پھنسے ہوئے. وہ خود پھنسے ہوئے, بالکل ٹھیک جتنا بات. وہ بہت اچھا پاکستان کو بہت اچھا پوائنٹ. ان کی اکانومی پہ بہت بڑا بوجھ جتنا ہے. پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا, کیونکہ پاکستان بڑی تیزی سے سیکھنے والا ملک ہے اور ہم نے بڑی تیزی سے چیزیں ان آرڈر کی ہیں. انڈیا نے نہیں کی, وہ پورے کا پورا ٹائٹینک اگر بن چکا ہے نا, تو اس کی ون ریزن کشمیر. رب نواز آپ کا بہت شکریہ, آپ گفتگو میں شریک رہے. ناظرین آپ نے بات سنی ہے رب نواز باجوہ کی, سینئر جرنلسٹ ہیں, مختلف قومی اور بین الاقوامی امور پر نگاہ رکھتے ہیں اور اپنا بھرپور کامنٹ دیتے ہیں. ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے ریلیٹڈ ٹو مسئلہ کشمیر اینڈ کشمیریات, تاکہ اس کی خبریت زیادہ بڑھے, باخبری ہونی چاہیے ہمارے ہاں, اور جذباتی پن کی بجائے علمیت آنی چاہیے. جس شعبہ کشمیریات کا یہ ذکر کر رہے تھے رب نواز باجوہ اپنے گفتگو میں, وہاں سے ہماری ایک خاتون استاد ڈاکٹر سمینہ کوثر, ان کے آباء و اجداد شوپیاں مقبوضہ کشمیر سے, وہ بذات خود آزاد کشمیر جب وہاں سے وہ ہجرت کر کے بہت ظلم و ستم سہتے ہوئے تشریف لے آئیں. اس کے بعد انہوں نے شعبہ کشمیریات کو جوائن کیا پنجاب یونیورسٹی میں اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. جو کشمیری نثری ادب ہے اس کے جو ترقی پسند تحریک پر اثرات ہیں, اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر سمینہ کوثر کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو علمیت ہے, یہ جو تاریخ ہے, علم و ادب ہے کشمیر کا, اس کو کس طرح سے مزید اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اصل میں اگر آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں یا معاشرے کو دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو ایک چیز ضرور بتاتے ہیں کہ سائنس اور ادب, سائنس کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے, پر ادب کو آپ اس لیے زندگی کا اہم جز قرار دیتے ہیں کہ آپ کے جو اخلاقیات ہیں یا جو آپ کے جذبات ہیں ان کا بہترین اظہار جو ہے وہ ادب ہے. اور اس میں سب سے بہترین شکل جو میرا خیال ہے وہ شاعری ہے, اس کے بعد نثری ادب آتا ہے. اب اگر کشمیر کے شعراء کا اس میں آپ کردار دیکھیں تو اس میں جدید دور میں جو غلام احمد مہجور, عبدالاحد آزاد, رحمان راہی, امین کامل, دینا ناتھ نادم, اس طرح کے بے شمار جو شعراء ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ غلام احمد مہجور کا ہے تو وہ اپنے محبت, اپنے وطن سے محبت کا اظہار میں ان کی بڑی مشہور زمانہ ان کی نظم ہے گلشن وطن چھ سون. یعنی اگر آپ اپنے وطن کو, وطن کی محبت میں اس کی جتنی خوبصورتی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس میں سمو رہے ہیں. یعنی اگر آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں, دریا دیکھ رہے ہیں, سمندر دیکھ رہے ہیں, گل و بلبل دیکھ رہے ہیں, تو اس میں اپنے وطن کی ایک جھلک کو اس کے, اور ساتھ ہی اگر ایک دریا کا ذکر کر رہے ہیں تو اس دریا کی جو مختلف راستوں سے گزرتا ہوا جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو اس کو وہ کشمیری شعراء کی, کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی جد و جہد سے اس کو کمپیریزن کر رہا ہے, اس کے مماثلت قرار دے رہا. اسی طرح وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں مہجور گلشن وطن چھ سونے, سونے وطن چھ گلشن, سونے وطن چھ گلشن. مہجور مثلاً وہ کہتا ہے کہ میرا وطن جو ہے, مہجور جو میرا وطن ہے گلشن کی مانند ہے, اور جو اگر اس کے اندر جو اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہو, اگر تم اس کو ترقی دینا چاہتے ہو تو اس کے اندر پیار, محبت, اتفاق و اتحاد کو بڑھاؤ. جی ایکسیلنٹ, ونڈرفل. ڈاکٹر سمینہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے. ناظرین آپ نے رب نواز باجوہ اور ڈاکٹر سمینہ کوثر کی گفتگو سنی ہے. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا ایک بریک, چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر نصرت نثار شعبہ کشمیریات کی ہی استاد ہیں, ان کو بھی شریک گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. بریک سے پہلے ہم نے
کشمیریوں کی ابتلا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو کشمیریات کے حوالے سے جو علمی اضافہ ہونا چاہیے، جو باخبر جس حد تک ہمیں ہونا چاہیے، اس کے امکانات کیا ہیں اور کیسے یہ منزل سر کی جا سکتی ہے۔ بریک کے بعد میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی ڈاکٹر نصرت نثار صاحبہ۔ آپ شعبہ کشمیریات جامعہ پنجاب اورینٹل کالج میں استاد کے رتبے پر فائز ہیں، آپ نے بھی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ سری نگر میں پیدا ہوئی تھیں اور بہت سی ابتلا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے۔ اس کے بعد یہ کسی طور پاکستان تشریف لے آئیں اور یہاں پر پڑھتے پڑھتے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی اور استاد بن گئیں جامعہ پنجاب کے شعبہ کشمیریات میں۔ ڈاکٹر نصرت نثار صاحبہ، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ سری نگر میں پیدا ہوئی تھیں اور اپنی آنکھوں سے آپ نے بچپن لڑکپن وہاں جو ظلم و ستم روا ہے، جو انڈین فورسز وہاں پر بہیمانہ غیر انسانی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، ان کا کچھ نظارہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے۔ کچھ وہ جو بھیانک یادیں ہیں، دردناک یادیں ہیں، وہ کچھ یادداشت میں ہیں، کچھ ان کا احوال ہو جائے آغاز میں۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں جب یہاں آئی، ہمارا اس وقت جو ہے یہ پریزنٹ سٹرگل جو ہے یہ ہوئی ہے 89 میں شروع، تو ہمارے زمانے میں بہت مشکل تھا۔ لیکن جب میں یہاں سے، میں آپ کو بعد کی بات بتاؤں گی، میں جب یہاں سے گئی 89 کے بعد 90s میں پہلا میرا چکر لگا تو مجھے بالکل کشمیر ڈیفرنٹ لگا۔ وہ ایک چھاونی سی بنی ہوئی تھی، باہر نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ 5 بجے وہاں سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، مطلب آپ کچھ بھی ہو، مجبوری بھی ہوتی تھی وہ آپ ایون کہ میں اپنا آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میں اپنے گھر میں تھی، میں اوپر دوسری منزل پہ گئی، میں نے کچھ شور سنا تو میں نے کھڑکی سے یوں دیکھا، جب میں نے بے شمار آرمی چل رہی تھی ہماری وہ گیٹ کے باہر، تو میں بھاگ کے واپس نیچے آ گئی۔ اتنی دیر میں انہوں نے ناک کیا، پورا گھر ہمارا، پورا صحن پیچھے بیک یارڈ میں وہ آرمی سے بھر گیا۔ تو انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا، آپ لوگ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے ہیں، کھڑکی سے کیوں آپ ایسے چلی گئی؟ تو یہ آپ خود ہی سوچے۔ پھر جب ان کو پتہ لگا کہ میں پاکستان سے آئی، انہوں نے پوچھ گچھ کرنی شروع کی، ایون کہ مجھ سے یہ بھی پوچھنے لگے آپ کے ہسبینڈ کیوں نہیں ہیں، بچے، وہ یہ اس طرح کے کوشچنس۔ پھر ہم نے، اور پھر جب تک میں وہاں تھی 2-2.5 مہینے، ان کا پورا روز وہ آ کر کبھی گیٹ پر کچھ پوچھتے تھے، کبھی چلتے پھرتے کہ جیسے میں کچھ یہاں سے، مطلب یہ حالات ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی میں جہاں جاتی ہوں وہاں تو پوچھتا ہوں فلانا وہ بندہ کدھر ہے، وہ شہید ہو گیا ہے۔ وہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کئی لوگ بھائی شہید ہوئے ہیں، 2 بھائی شہید ہوئے ہیں، عورتوں نے ایسی قربانیاں دی۔ یہ صرف ہم یہ نہیں کہیں یہاں پر صرف لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر ان کی آبروریزی ہوئی۔ ایک علاقہ ہے سری نگر میں ہی ہے، چاند پورہ کے نام سے ہے۔ اگر آپ 90s کی بات کریں، وہاں پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب آرمی نے وہاں پر وہ ریڈ کی، وہاں لڑکیوں نے چھلانگیں ماری ہیں۔ جو وہاں پر ہاسپٹل، ایک قریبی ہاسپٹل تھا، وہاں کا جو ڈین تھا اس نے ریزائن کیا، کہتا جو ان کی حالتیں ہیں میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو ایسی حالات ہوئے، لیکن ہم یہ یادیں ہیں، یہ یادیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر رچ بس گیا ہوا۔ لیکن ہم اللہ سے، اور ہماری کوششیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اس ظلم سے نجات مل جائے۔ اچھا سب کو مل ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ بہت روح فرسا ہیں، مگر لازوال جذبوں سے معمور تفصیلات بھی ہیں اپنی جگہ پر۔ یہ ایک بڑی عجب سی ایک، اگر میں اس کو پوچھ پاؤں آپ سے سوال کے طور پر، اس ساری قیامت خیزی میں، ظلم و ستم کے گرم بازار میں، زندگی ہوتے ہوئے بھی ہر لمحہ موت سے ہمکنار ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو جب آپ دیکھتے رہیں، یہ کس طرح سے آپ نے اپنا عزم اور حوصلہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ وہ یہ معجزاتی سے امور ہیں، کئی دہائیوں سے آپ یہ سب سہتے ہوئے بھی آپ کے جذبے ماند نہیں پڑے، یہ کیسے ممکن ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟ یہ دیکھیں،
میں یہاں پر یہی کہوں گی، اس وقت 8 نہیں 10 لاکھ فوجی ہیں کشمیر میں، اور کشمیری کیا ہے وہ نہتے ہیں. آپ کو ریسنٹلی جب یہ 5 اگست 2019 میں یہ واقعہ ہوا کشمیر، وہاں پر جو تھا ان کا ایک اسپیشل آرٹیکل تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں، وہ انہوں نے ایبروگیشن کی ہے. تو اس کے بعد بالکل اسٹل ٹو دس ڈیٹ کشمیر ایک دنیا کی واقعی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے. ہم جب اپنے آپ کو یہ چند دن یہ کرونا میں ہم بند ہو گئے، یہاں پر بزنس بند ہو گیا، لوگ یہاں مطلب بہت سفر کرنے لگے، لیکن جب ان کے حالات دیکھتے ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اسپیشل، یا انہوں نے وہ ایک عزم کیا ہوا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے حقوق اور اپنی آزادی لے کر رہنا ہے. ہم نے وہ تمام جو ایک انسان کی بنیادی حقوق ہیں، یہ جو ظلم ان پر ہو رہا ہے، ہم نے ان سے کسی بھی طرح چھٹکارا پانا. وہ ان کو کہیں، آج ان کو کہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ آ جائے، ہم آپ کو تمام سہولتیں دیں گے، لیکن کشمیری اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ہندوستان کے ساتھ ملنا نہیں ہے. ہم نے اپنا حق حاصل کرنا ہے، اور وہ ان کا عزم پورا ہے. میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی. انہوں نے، یا آپ ان کا عزم اور ان کی ہمت دیکھیں، وہاں پر ایک علاقہ ہے وہ انہوں نے غزہ ٹائپ کا بنایا تھا ڈیورنگ دس مطلب جو سینیریو. وہاں پر آرمی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے گاڑی لے جاتے، انہوں نے وہاں کھندقیں کھودی تھی اور خود آپس میں کنٹریبیوشن کر کے کھانا پکاتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے. تو یہ ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہی میں کہوں گی کچھ ان کا اپنا حوصلہ ہے کہ انہوں نے اس حوصلے کو اور اتنی بڑی فوج، اتنے بڑی ملک سے وہ اکیلے اس وقت لڑ رہے ہیں. جی بہت خوب ڈاکٹر نصرت نثار صاحبہ. آپ چلتے چلتے میری یہ دعا بھی آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت اور تا قیامت رکھے. یہ فرمائیے کہ پاکستانیوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنی محبت کو نبھانے میں لازوال کردار ادا کیا ہے. آپ پاکستانیوں سے اور مزید کیا چاہتی ہیں؟ ہمیں اور آپ کی حق میں آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ؟ اگر ہم 70 سال جب سے پاکستان، بلکہ یہ تو اس سے بھی پہلے کا مسئلہ، بہرحال اس وقت پاکستان نہیں تھا، لیکن اگر پاکستان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، پاکستان قائم ہے، اور کشمیری اور ہندوستان کے لیے پاکستان ہی ایک ایسا مطلب وہ ہم کہیں گے گولی ہے ان کے لیے، کیونکہ وہاں کے بچے لوگ جب پاکستان کا نام لیتے ہیں وہ ان کے لیے اسی گولی کے برابر ہے. اگر پاکستان نہ ہو تو وہ ان کو اور مزید پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہوگا. پاکستان نے بھرپور اندر، بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات کی وجہ بھی کشمیر ہی ہے. انہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ان کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے پاکستان کی. لیکن یہاں پر میں ایک میسیج کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ اس کو تھوڑا مضبوط کرنا، ہماری اپنی لابی جو ہے وہ تھوڑی مطلب اور اس کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، تاکہ ہم ان کی آواز جو ہے، کیونکہ پاکستان کی نظر، کشمیر کی نظر پاکستان پر ہے، اور پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے اس کیس کو بہت اسٹرانگلی لیڈ کرنا تاکہ ان کے یہ کسی بھی طرح حل ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نصرت نثار صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھیں، اور موضوع کے حوالے سے یقیناً آپ بہت موضوع شخصیت کہ آپ کی زبانی ہم نے یہ رداد سن لی. ناظرین، پروگرام میں آج آپ نے رب نواز باجوہ، ڈاکٹر سمینہ کوثر اور ڈاکٹر نصرت نثار صاحبہ کی گفتگو سنی ہے. بطور پاکستانی ہمارا یہ قومی فریضہ ہے یقیناً کہ ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے آواز ان کے حق میں اٹھاتے رہیں، پوری دنیا میں اپنی کاوشوں کو جاری و ساری رکھیں کہ مظلوم کشمیریوں کے لیے وہ دن طلوع ہو جس کا سورج ان کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئے. وہ جو خون کی لالی میں چنار اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی ہریالی، ان کا سبزہ، وہ آنکھوں میں نور کی طرح سے اترنا شروع ہو، وہ اداسیاں ختم ہوں، وہ آہ و بکا، وہ چیخیں، وہ دردناک مناظر وہ اختتام پذیر ہو جائیں، کشمیر میں امن آ جائے، کشمیری اپنے حق کو پا لیں جو ان کا انڈیجنس رائٹ ہے. اس دعا کے ساتھ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ توڑ اس جستے جفا کے عشق و یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. تو یہی دعا
کہ وہ جو دست جفاکش ہے جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کر رکھا ہے وہ ٹوٹے، یہ ظلم و ستم کا بازار جو گرم ہے یہ سرد ہو جائے، امن آ جائے، خوشحالی آ جائے اور کشمیریوں کے چہروں پر رونق اور خوبصورتی لوٹ آئے۔ اسی دعا کے ساتھ ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے۔ آپ جہاں بھی ہیں دوسروں کے حقوق ان کو دیجیے اور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیے۔ زندہ باد پاکستان، اللہ نگہبان۔